بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں تھا کہ میں نیتنیاہو کی لمبی عمر کی دعا مانگوں گا، یقین کریں، لیکن آج میں اس کی لمبی عمر کی دعا مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایرانین ڈیلیگیشن بطور فاتح پاکستان آتا ہے اور ان کے فورن منسٹر عباس عراقچی، ان کی جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں باقر کالیباف اور دیگر جو ان کی ٹیم پاکستان آئی ہے، اور پاکستان میں جس طرح وہ پاکستان کی لیڈرشپ بالخصوص سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں یونیفارم میں، سید عاصم منیر، اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ یونیفارم میں کیوں ملے، اور امریکن جو اس وقت جے ڈی وینس اور ان کی جو ٹیم پاکستان میں آئی ہے ان کے ساتھ وہ سویلین کپڑوں میں بھی کیوں ملے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا بنجمن نیتن یاہو کے لیے، کتنی اذیت ہوگی۔ یہ تصاویر مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں سوچتا تھا کبھی اہل غزہ کی بد دعا لگے گی، کبھی اہل غزہ کی بد دعائیں رنگ لائیں گی۔ یقین کریں، اگر کسی کو نہیں یقین تو یہ تصاویر دیکھیں، اہل غزہ کی بد دعائیں رنگ لائی ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کا میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے، ایران نے، دنیا کے، بلکہ یہ میں کہہ سکتا ہوں جو بڑے بڑے چینلز جہاں ہر وقت پاکستان پہ تنقید ہوتی تھی، ان کو بھی سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ویسٹرن میڈیا، ایسٹرن میڈیا، ہر کوئی سرنڈر کر رہا ہے۔ اور ویئرس، اب یہ جو ڈائیلاگ شروع ہو چکے ہوئے ہیں دو ایسی قوموں کے درمیان جن کا نہ نظریاتی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے، نہ پولیٹیکل کمپیٹیبلٹی ہے، نہ ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں کمپیٹیبلٹی ہے، بلکہ ایک دوسرے کا وجود وہ اپنے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں، یعنی ایران اور امریکہ۔ آج پاکستان میں ان دونوں ممالک کی لیڈرشپ کی موجودگی پاکستانی سرزمین میں، اسلام آباد ٹاک کہیں، اسلام آباد اکارڈ کہیں، پوری دنیا کو یہ میسج ہے کہ دنیا کی سلامتی، دنیا کا امن، دنیا کی سٹیبلٹی، دنیا کی غربت کا خاتمہ، دنیا میں انرجی کی سپلائی، دنیا میں انرجی کی ریزنیبل پرائسز پہ سپلائی، دنیا کی معیشت کا پہیہ اگر چلانا ہے تو پاکستان کے اس ڈائیلاگ کو کامیاب بنانا پڑے گا، بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں ہونے والے اس ڈائیلاگ کو کامیاب بنانا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے، کچھ آپ کے ساتھ ٹویٹس کے ساتھ میں خبریں شیئر کروں گا کہ جس وقت ایرانی وفد پاکستان میں آیا، انہوں نے، بلکہ یہ میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں، ابھی کلپ دیکھیں۔ اس کلپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاز جس میں یہ وفد آیا، اور ہماری ایئر فورس نے اس کو جیسے کوریڈور ہوتا ہے نا، اس کو اپنے حصار میں لے لیا، اور وار زون ایریا میں جہاں دشمن مکمل طور پہ ڈومینیشن پوزیشن میں ہے، کیونکہ ایران سے لے کے مڈل ایسٹ تک یا ایران سے لے کے اسرائیل تک تقریباً 6 ہفتے جو جنگی صورتحال رہی اور ایریل اٹیکس ہوئے، یعنی ایک جہاز دوسرا جہاز، وہاں پر امریکہ کے FS-15 جیسے وہاں پر امریکہ کے بھی بڑے بڑے جدید جنگی جہاز گر گئے۔ وہاں سے ہماری ایئر فورس جب ان کو یہاں پہ لائی تو آپ اس جہاز میں دیکھیں کہ کس طرح ان معصوم بچوں کی جو سکول میں جن کی بمبارمنٹ ہوئی تھی پہلے دن جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا 28 فروری 2026 کو، ان کی تصاویر اس جہاز میں رکھی ہیں ایرانینز نے، ان کی تصاویر۔ ان کا یہ میسج ہے کہ ہم اکیلے نہیں گئے، ہم اپنے جو یہ بچے ہیں، یہ جو شہداء ہیں، ان کو لے کر گئے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کر دوں، رائٹرز کی خبر ہے یہ باقاعدہ، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ پڑھوں، لیکن اس سے پہلے جو امریکن صحافی ہیں ان کی خبر بھی میں شیئر کر دوں، جو وائٹ ہاؤس کی جرنلسٹ ہیں، میں ان کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے جی جینیفر جیکبز۔ مس جینیفر جیکوبز کہتی ہیں a senior Iranian sources said on Saturday that US had agreed to release Iran frozen acid held in Qatar and other frozen banks۔ اچھا وہ پڑھنے دیں۔ ہاں، مس جینیفر جیکب کیا کہتی ہیں
a senior Iranian sources said on Saturday that US had agreed to release Iranian frozen asset held in Qatar and other foreign banks, welcoming the move as a sign of seriousness in reaching a deal with Washington in Islamabad. The source, who declined to be named due to the sensitivity of the matter, told Reuters that unfreezing the asset was directly linked to ensuring safe passage through the Strait of Hormuz, which is expected to be a key issue in the talk. यानी अमेरिका ने जो ईरान के एसेट पाबंदी लगने के बाद दुनिया भर में, कतर में जहां भी उनके एसेट्स पर पाबंदी लग गई थी, फ्रीज कर दिए थे, वो इंडिकेट किया है कि अमेरिका ने इशारा दिया है कि हम उनको अनफ्रीज कर देते हैं, हम वो पाबंदी खोल देते हैं। और इसके रद्द अमल में जो ईरान होगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मस, जिसकी इंपॉर्टेंस अब मेरा ख्याल है जो न्यूक्लियर पार है या न्यूक्लियर बम से ज्यादा बन चुकी है। एक न्यूक्लियर बम एक मुल्क को तबाह कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मस का बंद होना पूरी दुनिया की मैशत को तबाह कर सकता है। पूरी दुनिया की मैशत को तबाह करने के बाद लाखों करोड़ों लोगों को भूखा मार सकता है। ये याद रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है इस स्टेट की, इस पट्टी की, समुद्री पानी की। तो इसके रद्द अमल में ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल देगा। और खाली बात यहाँ खत्म नहीं होती, असल अब इशू रह गया है ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट, नंबर एक। और नंबर दो, जो अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद की है कि ईरान की बिलखुसूस जो तेल और गैस की सप्लाई है, क्या वो दुनिया के दीगर ममालिक ले सकते हैं। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि इन इश्यूज पर भी, मैं नहीं कहता कि आज ही सब कुछ आपको ग्रीन सिग्नल नजर आ जाएंगे, आपको लगेगा कि सब जबरदस्त हो गया है, सब अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूं कि मुझे बर्फ पिघलती नजर आ रही है। भारत में इस वक्त सन्नाटा है, भारत में इस वक्त परेशानी है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज करता है तो उसके बदले वो ये अश्योरिटी लेगा, इंटरनेशनल गारंटी लेगा और चाइना गारंटर होगा। ये मैं आपको आज पेशन गोई दे रहा हूं कि ईरान की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए कि मुस्तकबिल में उस पर हमले ना किए जाए। और मसला जो लेबनान का है, मुझे तो वो भी हल होता नजर आ रहा है, क्योंकि व्यूअर्स ये याद रखिएगा, आज जो ईरानियन डेलीगेशन यहां पर आया ना, वो ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि वो लेबनान के लिए, बल्कि वो इस खित्ते में। और व्यूअर्स साहब ने एक बात नोट की होगी कि अमेरिकन और ईरानियन डेलीगेशन का फर्क क्या है। देखिए, अमेरिकन डेलीगेशन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, गो के उन्होंने अब थोड़े से होश के नाखून लिए हैं, वहाँ सेंस प्रिवेल किया है तो पाकिस्तान में उनकी आमद हुई है। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिकन डेलीगेशन की जितनी भी फॉरेन सर्विसेज होती हैं या फॉरेन पॉलिसी होती है, उसका मेजर चंक या उन सर्विसेज को जो अवेल करता है वो इजराइल करता है। और ईरान की जो डिप्लोमेटिक टीम है या ईरान की जो लीडरशिप है, आज अगर ये पाकिस्तान आई है, ये ईरानियंस के लिए आई है, ये अपने मुल्क के लिए आई है। अमेरिका की बदकिस्मती ये कह लें कि उनकी एफर्ट्स भी जो होती हैं वो इजराइल ओरिएंटेड होती हैं। तो आज अगर अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस इस फलसफे से, इस फरसूदा फलसफे से बाहर निकल के या इस फरसूदा फॉरेन पॉलिसी से बाहर निकल के सोचेंगे कि आज जो मुझे पॉलिसी बनानी है या आज जो हमें डायलॉग करने हैं वो दुनिया की खातिर करने हैं, ना कि इजराइल के लिए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक और आपको डेवलपमेंट बता दूं, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने अपने जो फौजी दस्ते हैं वो सऊदी अरेबिया भेज दिए हैं। अब क्या पाकिस्तान ईरान पे हमला करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। तो पहले मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे बिलाल शफीक अपनी तरफ से कोई बात करे। और सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट किया, लेकिन मैं एक ट्वीट शेयर कर देता हूं जी। ये अशोक सेवान है, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट है, इनकी बहुत अच्छी रेटिंग है सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट में इनकी ट्वीट्स को मुस्तनद माना जाता है। वो ये कहते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स हैज़ अराइव्ड एट किंग अब्दुल एयर अजीज़, अब पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स हैज़ अराइव्ड एट किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस ऑफ सऊदी अरेबिया एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ट्रबल्स एट होम। पाकिस्तान हैज़ लेफ्ट इंडिया बिहाइंड इन मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली। यानी ठीक है कि पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली पीछे छोड़ दिया। और उससे पहली लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपना फौजी दस्ता
جو بھی ملٹری اکوپمنٹس ہیں ان کی ایئر فورس جہاز فوجی، ایک میں آسان الفاظ میں لے مین کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ پہنچا دی ہیں۔ اچھا اب یہاں پر کچھ بدقسمتی سے لوگ ہیں کہ جی یہ ایران پہ حملہ ہو جائے گا۔ بھائی ایران پہ کیوں حملہ ہوگا؟ یہ وہاں اس لیے نہیں پہنچائے کہ ایران پہ حملہ ہوگا، وہاں اس لیے پہنچائے ہیں کہ جس وقت پیس ٹاک چل رہی ہے، جس وقت دنیا میں ایک نئی دنیا، ایک نیا گلوبل آرڈر ایمرج کر رہا ہے جس میں پاکستان اور ایران کو میں ابھرتے ہوئے کھلاڑی دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ان کی ہاں میں ہاں، بالخصوص پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ اس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہیں اسرائیل سعودی عربیہ پہ حملہ نہ کرتے، یہ ہے پیچھے مقصد کہ اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف شہباز رانا صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ایکسپریس ٹریبیون میں باقاعدہ ایک آرٹیکل آیا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کو مکمل یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے، اور جو $5 ارب وہ جو یورپی بانڈز کی صورت میں جن کی میچورٹی ہوئی ہے، اور تقریباً $3.5 ارب جو ہم نے یو اے ای کو واپس کرنا ہے، بالکل جن کے پیسے لیں آپ انہیں واپس کریں، ہماری اس بات سے کوئی یو اے ای سے دشمنی نہیں ہے، لیکن یو اے ای کو اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ شہباز رانا نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کو یہ $5 ارب بھی دے رہا ہے، تو ہمیں الحمدللہ فائنینشیل اسسٹنس مل رہی ہے، لیکن میری یہ دعا ہے کہ ہم دنیا سے کیوں لیں۔ آج پاکستان کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، جو اس طرح پاکستان کا انفلوئنس ہے کہ پوری دنیا کو تباہی اور بربادی سے پاکستان بچا رہا ہے، تو اللہ کرے پاکستان پہ وہ وقت بھی آئے کہ پاکستان کے پھر جو معیشت کے حالات ہیں وہ بھی دنیا کے لیے قابل رشک ہوں، کہ دنیا پاکستان میں جاب کرنے آئے۔ اور یہ ڈائیلاگ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، میں اس کو کامیاب ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا آج سب کچھ ہو جائے گا۔ آج کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آئیں گی، لوپس رہ جائیں گی، کہیں ریزرویشن شو ہوں گی، کہیں گریوینسی شو ہوں گی، کچھ پوزیٹیویٹی نظر آئے گی، کچھ نیگیٹیویٹی نظر آئے گی، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ یہ پی جے اسرائیلی یاد رکھیے لوبی بھی ہے، مگر میرا دل کہیں نہ کہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف گلوبل پالیٹکس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی رزلٹ اورینٹڈ اور پوری دنیا کے پیس کے لیے یہ بڑے زبردست ڈائیلاگ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔